بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں براہ راست ذکر رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل میں شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائی. اس کے پیارے محبوب پاک سید الاولیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت کہ آپ نے کرم فرمایا اور آپ نے ہمیں اپنے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور صحابہ اکرام میں ہم امتیوں کے بارے میں آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تمہارے بعد آنے والے امتی تم سے زیادہ مجھ سے محبت کریں گے. یہ کرم نوازیاں، یہ مہربانیاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم گناہگار امتیوں پر وہ شفیع رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو دن رات اسی فکر میں رہے کہ کاش میرے امتیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے، اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ ان کے پیارے اللہ نے ان کی اس خواہش کا اور ان کے اس التجا کا پاس رکھا اور یہ ارشاد فرما دیا ہے محبوب ہم تمہیں راضی کر لیں گے. اور حضور نے فرمایا کہ جب تک میں راضی نہیں ہوں گا، جب تک ایک ایک امتی میرا جہنم سے نکل کر جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. یہ کتنی بڑی شفقت، کتنی بڑی مہربانی، کتنا بڑا کرم ہے ہم گناہگار امتیوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کیوں نہ ہو کہ ہم دن رات چلتے پھرتے ان پر اخلاص کے ساتھ درود پڑھتے رہیں، اور وہ جو کچھ لے کر آئے اس کی تصدیق کریں. وہ کیا لے کر آئے؟ وہ اللہ کا کلام لے کر آئے. اس کا ہم صدق دل سے احترام کرتے ہوئے اس کی تصدیق کریں اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ مجھ سے سنو وہ دوسروں تک پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس ارشاد گرامی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہو. ہمارے مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی قادری نعیمی اشرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربت پر کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی علم سیکھنے اور علم سکھانے میں صرف کی. ایک ہی کوشش تھی ان کی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کی شمع ان کے دلوں میں اجاگر ہو جائے. اور الحمدللہ وہ اس اپنے کاوش میں کامیابی سے اس وقت تک عمل کرتے رہے کہ جب تک ان کا اپنے خالق ذوالجلال سے وصل نہ ہو گیا.
کہ وہ جب تک تبلیغ کرتے رہے جب تک ان کا آخری وقت تک نہیں آیا. اور کیسی موت کہ رشک آتا ہے ایسی موت پر کہ علماء سے سنا ہے کہ جس کی موت احرام کی حالت میں ہو، اس نے حج کا یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو اور اس کو موت آ جائے تو ایسا ہی ہے کہ وہ ہر سال حج اور عمرہ کرتا رہے گا، اور کل جب اپنی قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ اسی حالت میں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت، شہادت کی موت اور اس پاک سرزمین پر موت عطا فرمائے کہ جس پاک سرزمین پر ہمارے مرشد کریم کا اللہ تعالیٰ نے وصال فرمایا. آمین آمین. اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے اور علم دین دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرمائے. یہ جو شمع رسالت کے پروانوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق انہوں نے قریہ قریہ بستی بستی جا کر اجاگر کیا، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی وہ کام لے لے اور ہم سے بھی اسی طرح کی اللہ تعالیٰ خدمت لے لے کہ جس طرح ہمارے مرشد نے خدمت کی. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کہنا بہت آسان ہے کہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ 63 سال لکھنے میں 63 لمحہ نہیں لگتا. 6 لکھیں گے اس کے بعد 3 لکھیں گے تو یہ ہو گیا 63 مگر اس 63 برس گزارنا، ایک منبر پر ایک مسجد میں گزارنا اور بلا لوث اخلاص کے ساتھ وہاں پر دین متین کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑا اپنی جگہ کرامت ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسے نیک بندوں کو چن لیتا ہے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کو اور اپنی معرفت کو پہنچانے کے لیے ایسے بندوں کو چن لیتا ہے کہ جن میں اخلاص ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. ہماری خوش نصیبی کہ اسی ہستی کے فرزند نور نظر فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اس محفل کی سرپرستی فرماتے ہیں اور اپنے والد ماجد کے طرز پر ہمیں نعتیں بھی سناتے ہیں اور اسی خوبصورت انداز میں کچھ بیانات کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کے ساتھ عمر و دراز فرمائے اور آپ کو مرتے دم تک اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی، علم سیکھنے اور علم سکھانے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرمائے. علم دین کی بڑی اہمیت ہے. آج ہم اپنے پیر صاحب کا ذکر کریں گے، ایک ہستی جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے بزرگ ہستی تاج الشریعہ حضرت علامہ و مولانا اختر رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہم ذکر خیر کریں گے کہ ان کا 6 ذوالقعدہ کو وصال ہوا تھا. وہ تاریخ اسی ہفتے میں آتی ہے، ہمارے پروگرام سے قریب ترین دن ہے ان کا. انشاءاللہ ان کا بھی ذکر خیر کریں گے اور ان کے لکھی ہوئی نعت شریف پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. محفل کرنا، محفل نعتوں میں جانا، سننا، ادب کے ساتھ سننا باعث اجر و ثواب ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ علم دین کی محفلوں کو زیادہ فوقیت دینی چاہیے کہ آپ کے محلے کے اندر
جہاں علم دین کی محفل ہو وہاں پر آپ کی ترجیح پہلے اول ترجیح ہونی چاہیے، اور اسی محلے کے اندر نعت خوانی کی محفل ہو یا اور کوئی ذکر و اذکار کی محفل ہو تو آپ کو ترجیح دینی ہے کہ آپ علم دین کی محفل میں جائیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کاشن مبارک سے روزے مبارک سے باہر آئے، مسجد میں آپ داخل ہوئے، کیونکہ آپ کا روزہ مبارک جہاں پر ہے وہی آپ کا حجرہ اقدس ہے، اور وہیں پر آپ آرام فرما ہے، اور اسی سے متصل مسجد ہے۔ تو آپ جب مسجد میں قدم رکھا تو صحابہ اکرام مسجد میں دور دور کچھ صحابہ اکرام الگ الگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ذکر الہی میں مشغول تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے، کچھ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، کچھ اور ذکر و اذکار کر رہے تھے، اور ایک جگہ کچھ صحابہ اکرام ایک دوسرے کو دین سکھا رہے تھے اور سیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو دیکھ کر تبسم فرمایا، مگر فوقیت ان کو دی اور ان کے درمیان جا کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے بہتر اور سب سے اچھی اور سب سے افضل محفل وہ ہو کہ جس محفل میں علم دین سیکھا جائے اور سکھایا جائے۔ یہ عمل سے ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ہمیں بھی فوقیت دینی چاہیے کہ ہمارے محلے میں کہیں محفل نعت ہو رہی ہو اور اسی محلے میں کچھ فاصلے پر علم دین کی محفل ہو رہی ہو، تو دونوں میں ہمیں اگر فوقیت دینی ہے تو وہ علم دین کی محفل کو دینی ہے۔ وہاں پر جا کر انشاءاللہ ہم علم دین سیکھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب محترم المکرم محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ تلاوت قرآن مجید سے محفل کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملك القدوس العزيز الحكيم، سبحان اللہ، الملك القدوس العزيز الحكيم، سبحان، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان اللہ، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين،
وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے تلاوت قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق، ان کے شوق اور ان کے سوز میں اور اضافہ فرمائے۔ آئیے مل کر حمد باری تعالیٰ کے 2-3 اشعار پیش کرتے ہیں، اس کے بعد مختصر سی ایک نعت شریف انشاءاللہ، اس کے بعد ہم اپنی محفل کے عنوان پر انشاءاللہ رواں دواں ہوں گے۔ ہماری اس محفل کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول اور علم دین کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دین متین کی خدمت کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول وآخر ہے ظاہر و باطن ہے اللہ، حافظ و ناصر، حافظ و ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے، بس دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا مصطفیٰ سے کہ جنت کی قیمت ہے کیا، تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو پڑھو یہ صدا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عرض غلام فقیر میں سب داخل جنت ہو ہم سب ذکر قبول ہو ذکر قبول ہو یا رب لا الہ الا اللہ ذکر قبول ہو یا رب لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم ان اولیاء کرام کے تذکرے کیوں کرتے ہیں؟ کیا صرف انہوں نے مریدین بڑھائے؟ نہیں، بلکہ ان کو ہم فوقیت اور ان کا ادب اور ان کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے اسے ولایت کے درجے پر نوازتا ہے تو اس کو علم دین عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا۔ تو آپ جب کسی کو اپنا پیر بنائیں تو اسے دیکھ لیں کہ اس میں شریعت کی پابندی ہے، کیونکہ شریعت کی پابندی وہی کرے گا، گاڑی وہی چلا سکے گا جس کو گاڑی چلانے کا علم حاصل ہوگا۔ تو شریعت کی پابندی وہی کرے گا جس کو شریعت کا علم ہوگا، اور یہی علم دین ہے۔ اصل دین شریعت کا علم ہے۔ شریعت کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی ہستی کی لکھی ہوئی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے جس ہستی کا آج ہم ذکر خیر کریں گے۔ میری مراد حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا اختر رضا خان فاضل بریلوی سے ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، میں کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی۔ ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ صرف اسی شعر پر حضور تاج الشریعہ نے جو لکھا ہے، اگر اسی شعر پر اس کی تشریح کی جائے تو آپ کو یہ دن اور رات کم پڑ جائیں گے، ظاہر بے شک، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نعمتیں ہیں سب کا کل اختیار عطا فرمایا، اور دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں آپ نہیں گن سکتے، بے شمار کسی کو جنت عطا کر دی دنیا میں رہتے ہوئے۔ اب عشرہ مبشرہ کون ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بشارت عطا فرما دی، یہ 10 اصحاب جو ہے وہ اصحاب ہیں، یہ ان پہ قطعی جنتی ہیں، قطعی جنتی ہیں، اور ہمارا تو ایمان ہے الحمدللہ ہر صحابی جنتی ہے، بے شک، ہر صحابی بے شک، جنتی ہے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ ابھی قربانی آ رہی ہے، وہ کیا حکم ہے کہ بکری کا جب بچہ لیں آپ، ظاہر ہے کوئی بھی بکرا ہو یا بکری ہو، کسی نہ کسی بکری کا بکرے کا بچہ تو ہو گئی، تو وہ بچہ کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ تو کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ مگر نبی مختار کل ہیں، آپ اگر کہیں کہ یہ چھوٹا بچہ 6 مہینے کا ذبح کر دو تمہاری قربانی ہو گئی، تو کیوں کہ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جس کو عطا کر دیں نبی مختار کل ہے، اور کسی چیز سے روک لیں رک جاؤ، ظاہر ہے منع۔ کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ یہ جو دیں، عقائد کے دلائل 4 ہیں نا، ایک قرآن، ایک سنت، ایک عقل سلیم اور ایک سواد اعظم۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فخذوه فخذو فہوا وما نهاكم عنه وما نہاکم فخذو عنہ، عنہ یعنی کہ یہ رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اب 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہر مومن کو کر سکتے کہ مسلمان 4 شادیاں ایک وقت میں کر سکتا ہے، اور سب کا برابر برابر حق کا لحاظ بھی رکھنا پڑے گا، لیکن مولا کائنات کو روک دیا، تم نہیں کر سکتے، منع کر دیا، تم نہیں کر سکتے جب تک میری بیٹی فاطمہ تمہارے نکاح میں ہے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ تو نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، کیوں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے بس ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ وقا فرماتے ہیں کہ حضور کا اختیار ایسا ہے کہ ہمیں آنکھ بند کر کے حضور جو کہیں اسے تسلیم کرنا ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے، دوپہر ہو رہی ہے، اور حضور یہ فرمائیں کہ یہ دن نہیں رات ہے، تو ہمیں رات کو ماننا پڑے گا کہ آپ کا جو فرما رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور رات ہو رہی ہو، 14ویں کا چاند ہو، تارے جھلملا رہے ہوں، ایمان یہ ہے کہ حضور فرمائے نہیں ابھی دن ہو رہا ہے، تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ابھی دن ہی ہے۔ یہ ہے ایمان کہ حضور جو فرمائیں، حضور جو کہیں اس کو تصدیق قلب کے ساتھ ماننا ہے۔ بے شک نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ مجھے کیا فکر ہو خیر میرے یاور ہے وہ یاور، کون؟ وہ جو راتوں میں جاگ جاگ کر ہمارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، وہ جو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر صحرا میں چلے جاتے تھے، پہاڑوں پر چلے جایا کرتے تھے، اور ہم امتیوں، ہم گناہگاروں کے لیے رویا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ سرکار ہمارے غم میں اتنا روئے کہ وہاں پر ایک نالا جاری ہو گیا جس میں حضور کے آنسو، اور وہ دیہاتی نے کہا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کون ہے، مگر وہ ایک ایسے ہیں کہ وہ گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، اور ان کے آنسوؤں سے یہ نالا پیدا ہو گیا ہے، اللہ اکبر، یہاں تک آنسو آ رہے ہیں۔ بس صحابہ اکرام یہ دیکھتے ہوئے اس لائن پر چل دیے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ کس کے غم میں روئے؟ ہمارے لیے، ہمارے لیے راتوں کو جاگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے کچھ آرام بھی کر لیا کرو، کہ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنے نوافل میں مشغول ہوا کرتے تھے کہ
کہ آپ اتنے قیام میں رہا کرتے تھے کہ آپ کی ایڑیوں سے سرخی چھلکنے لگی تھی، اتنا ورم آ جاتا تھا سرکار، ورم آ جاتا تھا۔ کس کے لیے؟ حضور تو تاجدار کائنات ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام سے زیادہ معجزات عطا فرمایا، اکرام عطا فرمایا، مرتبہ عطا فرمایا، اور سب سے بڑا اپنا محبوب بنایا۔ سب سے بڑا محبوب دیا۔ ہاں، مگر کس کے لیے رویا کرتے تھے؟ کس کے لیے غمگین ہوا کرتے تھے؟ ہمارے لیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے بدلے میں؟ ہمیں بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تم پر کوئی بندہ احسان کرے تو تمہیں بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا احسان مانتے ہوئے اس کے احکامات پر، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اگر واقعی ان سے محبت ہے تو۔ اگر واقعی محبت ہے، سچی محبت ہے تو۔ مجھے کیا فکر ہو خطے میرے یاور ہے وہ یاور بلاؤں کو میری جو خود گرفتارے بنا کر دی بلاؤں کو، میری جو خود گرفتارے بنا کر دی، تمنا دل اشرف تمنا دل آسی بس اتنی ہے، سرے کو سر جب آقا جام کو سر دے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے نا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ میں اپنے امتیوں کو جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ آمین۔ اب ہم جب کسی شیخ سے کوئی چیز لیتے ہیں، وہ پانی دیتے ہیں یا کچھ شیخ سے، بلکہ وہاں لیتے نہیں بلکہ ایک گلاس میں پانی بھرتے ہیں، تو ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پیر صاحب اس کو عروج کرتے ہیں، اپنے لبوں سے لگا لیں۔ تو وہ امام الانبیاء جب جامع کوثر دے رہے ہوں گے کہ تو امتیوں کی کیا خواہش ہوگی؟ امتیوں کی خواہش ہوگی کہ کاش حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک اس کو لگا دیں۔ تو یہی عرض کر رہے ہیں، تمنا دل آسی بس اتنی ہے، بس اتنی ہے، سرے کو سر جب آقا جام کو سر دے، جب آقا جام کو سر دے، لبے اقدس لگا کر دے، جب آقا جام کو سر دے، لبے اقدس لگا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، جسے کو جو چاہے عطا کر دے۔ آئیے چلتے ہیں فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں کہ ان سے عرض کرتے ہیں کہ کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اکرامات اپنے امتیوں پر فرمائے، ولایت کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند سے بلند فرمائے، بالخصوص ہمارے مرشد کریم کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ آئیے سنتے ہیں ان اولیاء اکرام کی زندگیوں کے بارے میں۔ جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج جس ہستی کا ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت کے خانوادے اور ان کا جو گھرانہ تھا،
مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری دامت رحمۃ اللہ علیہ، حضور تاج الشریعہ جو ہیں یہ صرف ایک شیخ طریقت ہی نہیں بلکہ عصر حاضر کے ایک جید فقیہ اور عالم دین بھی ہیں۔ آپ کی علمی خدمات پورے عالم اسلام کے علماء طلبہ کے لیے نصاب تربیت کی حیثیت رکھتی ہیں، اور مولانا محمد اختر رضا خان ازہری میاں المعروف با حضور تاج الشریعہ اعلیٰ حضرت امام رضا خان فاضل بریلوی کے علوم کے وارث اور حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی جانشین بھی ہیں۔ اس اعتبار اور سلوک و تصوف اور ارادت و بیت کے ضابطوں کے مطابق آپ رضوی و نورانی فیض و برکات کے قاسم مطلق بھی ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کو عربی زبان ہی نہیں بلکہ شریعت و طریقت کے مسائل پر پورا عبور حاصل تھا، اور اسی علمی مرتبے کا اعتراف کرتے ہوئے جامع ازہر، کیونکہ حضرت جامع ازہر سے بھی فارغ التحصیل تھے، اور جامع ازہر کے جو علماء ہیں مفتیان اکرام ہیں وہ بہت عزت کرتے تھے آپ کی، اور یعنی جو استاد العلماء میں یعنی کہ آپ کا آتا ہے شیخ الحدیث و تفسیر، تو اعتراف کرتے ہوئے جامع ازہر قاہرہ مصر کے جو منتظمین نے آپ کو فخر ازہر کا خطاب عطا کیا ہے، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ وہ جامع ازہر والے آپ کو پتہ ہے کہ وہ علوم و فنون کی بہت بڑی درسگاہ ہیں، اور وہ اگر کسی کو کہہ دیں تو اس کا کیا مقام ہوگا، اور ان کی علماء کی عظمت و فضیلت پر خطاب کیا انہوں نے، اور علماء کو انبیاء کا وارث بتایا۔ انہوں نے کہا کہ حضور تاج الشریعہ نے فراغت کے بعد مسند تدریس پر فائز ہو کر ہزاروں تشنگان علوم کو شریعت کے رموز و نقاط سے متعارف کرایا اور احیاء علم دین کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ انہوں نے کہا کہ عصر حاضر کے جید علماء مشائخ تاج الشریعہ سے باریاب ہونے کے مشتاق رہتے تھے۔ تاج الشریعہ مولوی رئیس الدین نوری نے بھی کہا کہ حضرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم و فنون سے اور نوازا تھا، اور ہزاروں عقیدت مندوں کو جو ان کے پاکستان اور یعنی ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ بھی پوری دنیا میں آپ کو ہزاروں عقیدت مند مریدین معتقدین وہ آپ کے شامل ہیں اس میں، اور جو یعنی کہ عالم دین بھی ہیں اس میں، اور کتنے اللہ کے ولی ہیں، اور کتنے مطلب جو حضرت نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں جہاں جہاں وہ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، تو یعنی حضرت کو کتنا ثواب مل رہا ہوگا کہ آپ کو ہزاروں طالب علم، آپ کے ہزاروں مریدین معتقدین جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشن کو جو آگے بڑھا رہے ہیں، جو کہ انبیاء جو ہیں علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں اس کے مصداق، تو حضرت کو کتنا یعنی کہ درجات حضرت کے بلند ہو رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، اور جو اعلیٰ حضرت کا جو عشق رسول کا جو آپ نے منتقل کیا تھا ان کے اندر وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا عشق رسول آپ کے اندر، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور دوسرا جو ہمارے اہل سنت کا جو مین جو طر امتیاز ہے کہ ادب جو ہے پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، کہ اگر ادب نہیں ہے تو وہ علم کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ راندہ درگاہ ہو گیا کہ اس کے پاس ادب نہیں تھا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سجدہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے لیکن کہہ کون رہا ہے؟ اللہ رب العزت جو فرما رہا ہے کہ سب جھک جاؤ، تو سارے فرشتے جھک گئے تھے، اور انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، اور جب یہ خبیث جو تھا یہ جھکا نہیں تھا اور یہ اکڑا کھڑا رہا تو اس کی شکل ایک دم مست ہو گئی تھی، تو اب وہ ایک جو سجدہ جو انہوں نے کیا تھا فرشتوں نے، تو جب اس کی شکل دیکھی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری شکل اس کی جیسے نہیں ہوئی، تو انہوں نے پھر ایک سجدہ اور کیا۔ تو شکرانے کے طور پر یہ دو سجدے جو ہے یہ حالانکہ سجدہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، لیکن شکرانے کے طور پر جو ملائکہ تھے مقربین تھے انہوں نے جو فرشتے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یعنی کہ اس کی طرح ہماری اس کی شکل سے پھٹکار برس رہی ہے، جو اللہ نے اس کو مردود کر دیا ہے، ہم اس سے محفوظ رہے، تو شکرانے کے طور پر ایک سجدہ انہوں نے اور کیا تھا۔ تو ابلیس کے پاس تو علم تو بہت تھا لیکن وہی تھا کہ ادب نہیں تھا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کری تھی کہ اچھا ٹھیک ہے
میں اللہ سے پوچھ کے مطلب آتا ہوں کہ اگر کوئی تیری معافی کی گنجائش ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ موسیٰ تم نے سفارش کری ہے اس کی ہماری بارگاہ میں، تب اس نے کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے. تو خبیث نے کیا کہا تھا کہ معاذ اللہ سے معاذ اللہ کہ جب میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا مردہ کو کیا کروں گا. تو سب سے پہلے مردہ جو ہے وہ انبیاء کو بولنے والا یہی خبیث تھا ابلیس. تو ایسے نبوس قدسیہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہے کہ جو احیاء دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اور یعنی کہ فی سبیل اللہ، اور یعنی کہنا چاہیے اخلاص کے ساتھ جو ہے. ایک تو ماہرہ شریف سے جو اعلیٰ حضرت کو نسبت تھی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے ادب والے لوگ تھے، اور حضرت اعلیٰ حضرت خود کتنا اپنی اس آستانے کا ادب کرتے تھے. اور پھر مفتی مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اب ان کے جانشین بھی ہیں مفتی اختر رضا صاحب ازہری، اور جامع ازہر سے بھی یہ فاروق تحصیل تھے اب. اور جو سلام لکھا ہے دنیا عرب و عجم میں جو سلام پڑھا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو اس پر جو تضمین لکھی ہے وہ مفتی اختر رضا صاحب نے لکھی ہے وہ تضمین. اور وہ کتنا یعنی مقبول سلام ہے کہ وہ ہر جگہ پڑھا جاتا ہے. اور وہ یعنی بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جو قصیدہ بردہ شریف ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہے، اس کے بعد اگر کوئی مقبول کی کوئی کلام ملتا ہے تو وہ ہمیں اعلیٰ حضرت کا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام یہ عرب و عجم میں پڑھا جاتا ہے. اور شمع رسالت کے پروانے جو ہیں اس کو جب سے لے کے آج تک جو ہے اور پڑھنے میں انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا. اور آپ نے یہ کبھی سوچا کہ بڑے بڑے بادشاہ آئے، عمرا آئے، لیکن ان کا ذکر وہ ان کی ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہیں سب، لیکن ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. ہمایوں کا مقبرہ ہے ایک طرف، وہاں پر جو ہے آپ اس کو جا کے دیکھ لیں، اور حضرت داتا علی حجویری کا مزار پر انوار دیکھ لیں جہاں عشاقان کا جو ہے ہجوم رہتا ہے اور انوار و تجلیات کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ وہاں سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ والے جو ہیں یہ ساری زندگی انہوں نے اللہ کے نام کو بلند کیا، اللہ اللہ کیا. تو اب جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اللہ نے فرمایا نا کہ محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، اور یہ بلندی خاص کا جو مرتبہ ہے یہ محبوب تمہارے لیے ہے. تو علماء نے یہاں پہ یہ نقطہ بھی بیان فرمایا کہ محبوب یہ جو رفعت شان کی جو بلندی ہے یہ آپ کے لیے مختص کر دی گئی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ چاہو گے وہ بلند ہوگا. یعنی جو آپ کا ذکر کرے گا، ایسے تو بہت سے ہیں لیکن جو جس کو آپ چاہو گے وہ بلند ہوگا. تو اعلیٰ حضرت نے مولانا مصطفیٰ رضا خان نے، صدر الشریعہ نے، تاج الشریعہ نے اللہ رسول کے نام کو، ان کے پیغام کو بلند کیا. تو آج مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ہے اور ان کا ابھی تک لوگ یاد کر رہے ہیں، اور بلکہ جو ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں کہ وہ انتقال کے بعد تو جو اللہ والوں کو فیض بڑھ جاتا ہے تو وہ سیراب ہو رہے ہیں سارے. اور مولانا مصطفیٰ رضا خان کا جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ وہ جب ان کے پیر میں جو انگوٹھے میں جو زخم ہو گیا تھا تو وہ اس نے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر نے، عیسائی ڈاکٹر تھا، کہ وہی وہ آپ کو بےہوش کرنا پڑے گا. تو مولانا مصطفیٰ رضا خان شہزادہ اعلیٰ حضرت آپ نے فرمایا بھائی ابھی تک اتنی عمر ہو گئی ہے میری، اور میری ایک حضرت ایک تمنا ہے کہ وہ مدنی تاجدار اللہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوا ہے ابھی تک، اور وہ اس کی تمنا ہے مجھے، اور تو وہی مجھے بے ہوش کرتے ڈاکٹر، اور میری موت واقع ہو جائے تو میں دیدار سے محروم رہ جاؤں گا. تو وہ مجھے بے ہوش نہیں کرے. تو اس نے ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ گارنٹی میری ہے کہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ مجھے بے ہوش نہیں کرو. تو پھر آپ نے کئی علماء سے سنا ہے کہ وہ بغیر بے ہوشی کے، اور آپ کا آپریشن ہو گیا تھا اور آپ نے بس سلام شروع کیا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اور پھر اس کے بعد اس نے آپریشن کیا تھا اور کہنے کہ مولانا اٹھیے، مطلب آپ کا آپریشن ہو گیا ہے. اور پھر کہنے لگے کہ بھائی وہ یہ تو بعد میں ہوگا، بعد پہلے آپ کلمہ پڑھائیے وہ جو مسلمان کریے. تو وہ جو ڈاکٹر تھا عیسائی وہ مسلمان ہو گیا تھا. تو تاج الشریعہ کی بینائی وغیرہ کو میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، کچھ کم ہو گئی تھی. تو آپ نے پھر یہی نعت شریف لکھی تھی، منور میری آنکھوں کو میری شمس الضحیٰ کر دے.
تو اور اس کے بعد تھوڑا سا ایک حضرت کا آپریشن بھی ہوا تھا، تو اس کے لیے بھی ان کو بے ہوش کر رہے تھے. تو آپ نے کہا تھا کہ جب برسوں برس پہلے میرے جد امجد مولانا مصطفیٰ اللہ خان بغیر بے ہوشی کے آپریشن کرا سکتے ہیں، تو یہ ان کا بیٹا اختر رضا بھی بغیر بے ہوش کیے ہوئے آپریشن کیوں نہیں کرا سکتا. تو آپ نے بھی ماشاءاللہ آپ کا بھی آپریشن ہوا اور اس کے بعد آپ کی بینائی صحیح ہو گئی تھی. یہ جو نعت شریف لکھی ہے آپ نے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دیں. تو حضرت نے بہت ساری کتابیں تصنیف کری ہیں اور آپ بہت سے علوم میں ماہر تھے. بھائی ایک طرف اگر جائیں تو یعنی ایک آپ حضرت سمندر تھے، یعنی اگر کہا جائے تو علم و فنون کے، اور جو ورثے میں ان کو منتقل ہوا تھا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو عشق رسول کی شمع جو لوگوں کے دلوں میں روشن کری تھی، اسی کے پورے حضرت مصداق تھے. اور آپ نے بھی ساری زندگی اللہ کی معرفت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کری، اور اسی محبت میں اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو بادشاہ سے کہا تھا کہ ہمارا جب جنازہ ہوگا تو ہمارا جنازہ فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون نہیں تھا. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں غیر مسلم بھی تھے کئی، اور وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے. تو مفتی اختر رضا صاحب تاج الشریعہ کا جو جنازہ تھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ اللہ کے بندے خالی جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لا رہے تھے. تو ان سے کافی لوگوں سے پوچھا کہ بھائی آپ اتنے دور دراز کا سفر طے کر کے آئے تو کیا وجہ ہے آخر؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے گنہگار اگر کسی اللہ کے ولی کا جنازہ ہو وہ پڑھ لیں تو ان کی بخشش ہو جاتی ہے. تو وہ فیض حاصل کرنے کے لیے خالی کہ وہ مفتی اختر رضا تاج الشریعہ جو ہے اعلیٰ حضرت کے خانوادے اور اس گھرانے کے چشم و چراغ تھے، تو صرف شہادت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندے پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے تھے اور حضرت کے جنازے میں شامل ہوئے تھے. اور حضرت کا جو سلام ہے مصطفیٰ جان علیہ السلام پہ جو تضمین لکھی ہے آپ نے، وہ عرب و عجم میں آج بھی پڑھی جا رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت پڑھی جائے گی. بلکہ آپ کے جد امجد حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے کو اتنا یعنی کہ ان کو تو کہ کیسا پختہ یعنی یقین تھا ان کو کہنے کہ محشر کا دن ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف، اللہ کے داہنی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور تمام 1,24,000 انبیاء کرام موجود ہوں گے، اور جو 120 صفحے ہیں محشر کی وہ صفحے آرستہ ہوں گی ساری، اور یہ غلام احمد رضا جو ہے یہ کھڑا ہو جائے گا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ اس غلام کو ایک کچھ آپ کی شان میں پڑھنے کی اجازت دی جائے. تو سرکار اجازت دیں گے. تو اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھیں گے؟ تو فرمایا کیا پڑھیں گے؟ بھائی جو زندگی بھر کرتے رہے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی جو چنا تمہارے لیے، اور ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. فرمایا یہ پڑھیں گے ہم. اور پھر جو آپ نے سلام میں کہا ہے کہ مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں ہار رضا، ہاتھ باندھ کے یعنی کہ کرسی ساری زندگی تو آگے تو آپ کے اوپر سلام پڑھا ہے، تو مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں ہار رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو یہ اعلیٰ حضرت کے جو خانوادے ہیں انہوں نے جو عشق رسول کی جو شمع روشن کری اور علم و فنون سے جو دنیا کو فیض دیا ہے، بلکہ آج بھی فیض سب کو مل رہا ہے اور تا قیامت انشاءاللہ ملتا رہے گا. اور اللہ تعالی ہمارا حشر بھی اعلیٰ حضرت کے خاندان میں، ان کے خانوادوں کے، ان کے اولادوں کے ساتھ، ان کے معتقدین مریدین کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز سے آپ نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا ذکر خیر فرمایا. حضور تاج الشریعہ وہ ہستی کہ جن کا صرف فتویٰ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ عرب ممالک میں بھی مانا جاتا تھا کہ جب کسی مسئلے پر مفتیان اکرام الجھ جاتے تھے
تو حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں عرض کیا کرتے تھے کہ آپ ان کے مسائل کو پھر آپ حل فرماتے تھے۔ کئی مرتبہ بارہا ایسا ہوا کہ حضور تاج الشریعہ کی خدمت میں عرب کے علماء کرام نے یہ عرض کی کہ ہم اس مسئلے پر اٹک گئے ہیں، ہمارا مسئلہ حل فرمائیے۔ تو حضور تاج الشریعہ کے الحمدللہ فتوے عرب ممالک میں بھی چلا کرتے ہیں۔ عرب کا ذکر اس لیے کیا کہ پوری دنیا میں چلتے تھے، مگر دنیا میں ابھی جو دیکھا جاتا ہے کہ ہم فوقیت جو دیتے ہیں وہ عرب کے علماء کرام کو زیادہ دیتے ہیں، زیادہ تر کہ حرم کے امام کو مسجد نبی ہو یا مسجد الحرام ہو تو ہم فوقیت دیتے ہیں وہاں علماء کرام کو۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہاں بھی حضور تاج الشریعہ کے فتوے اسی طرح چلتے تھے، مانے جاتے تھے کہ جس طرح آپ کے جد امجد حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے فتوے مانے جاتے تھے۔ وہی اللہ نے آپ کو عزت مقام دیا، وہی مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا نعم و بدل عطا فرمائے اور ہمیں ان علماء کرام سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم ان سے عقیدت اور محبت صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پوتے تھے یا انہوں نے پیاری پیاری نعت شریفیں لکھی ہیں۔ خود حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ہم جو ادب اور احترام کرتے ہیں صرف اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نے حدائق بخشش لکھی ہے، بلکہ آپ نے علم و فضل کے جو دریا بہائے ہیں، فتاوی رضویہ اور کتبی اتنی، اگر تمام کتابیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی چھپ جاتی تو میرا خیال ہے علماء کرام بھی یہی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہمیں کسی اور کتاب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بہت سی کتب تو ایسی تھیں کہ آپ کی بغیر چھپے ہوئے وہ شہید ہو گئیں، جل گئیں، خراب ہو گئیں، اب چھپ نہیں سکی، لیکن نوبت نہیں آئی ہے، اس حالت میں نہیں رہے کہ انہیں چھپایا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علماء کرام کی ادب و احترام کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کی توفیق اور علماء کرام کا ہمیں دستے بازو بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ آئیے، جیسے کہ سب سے بنیادی جو چیز ہے نا وہ ہے عقیدہ۔ آدمی کا اگر عقیدہ درست نہیں ہے، چاہے وہ کتنے ہی نیک اعمال کر لے، کتنی ہی مسلمانوں والی وہ حرکات اختیار کر لے، اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت علامہ سید شریف جرجانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ما یقصد فیہ نفس الاعتقادی دون العملی، عقیدہ وہ شے ہے کہ جس میں محض اعتقاد کا ارادہ کیا جاتا ہے نہ کہ عمل کا، جس پر پختہ یقین کیا جائے اور جس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس کا اعتقاد رکھے۔ اور اس کی اقسام دو ہیں، عقائد اسلام اور عقائد اہل سنت۔ یہ ضروری ہے کہ ہم ان عقائد کی اقسام کو جانیں۔ عقائد اسلام ان نظریات کا نام ہے کہ جن پر اعتقاد و یقین اسلام میں داخل اور عدم اعتماد اس سے خارج کر دے، اور عقائد اہل سنت ان نظریات کا نام ہے کہ جن پر اعتقاد و یقین ایک خاص جماعت میں داخل، الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت میں داخل کر دے اور عدم اعتقاد اس سے خارج کر دے۔ اللہ تعالی ہم اس بڑی جماعت میں مرتے دم تک رہیں اور عقائد اسلام اور عقائد اہل سنت کی نظریات پر گامزن رہیں اور اس کو دل سے تسلیم کریں، اس کا اقرار کریں، اور کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ہم اس کے کوئی برخلاف کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں دین متین کی خدمت کرتے رہیں، اور جب مریں تو اسلام پر اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے، اور مرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرمائے۔
کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان مردود سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شریک محفل رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس پروگرام کو دیکھیں، دوسروں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم اور لوگوں تک بھی یہ دین کا پیغام پہنچائیں گے۔ جب تک یہ دو پیغام پہنچتا رہے گا آپ کے ذریعے تو آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے اپنے حبیب پاک حضور نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل مولا کریم ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں قصداً عمدن سے مولا تو غفور رحیم ہے، اپنا درگزر کرنے والا ہے، ہماری غلطیوں سے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور آئندہ کے لیے صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس بات سے کرے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ سرکار کے وسیلہ جلیل تمام انبیاء کرام مرسلین اعظام، سرکار کے والدین قریبین، سرکار کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ کے بعد تمام امہات المومنین، تمام اہل بیت اطہار، حسنین کریمین، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام اولیاء کرام سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، چاروں سلاسل کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ ان سب کے وسیلے اور توفیل سے بالخصوص کا ثواب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ امام اعظم کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اعلیٰ حضرت کے تمام خانوادے، تمام صاحبزادگان، تمام مریدین، تاج الشریعہ مفتی اختر رضا فاضل بروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب، مخدوم اشرف جہانگیر صاحب نانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اور مفتی عمر نعیمی صاحب، مولانا سرور صاحب توتیہ ہند قاری محمد سرور صدیقی صاحب، اور سید شاہ تراولق صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، قاری محمد صدیقی صاحب کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ اور تمام اولیاء کرام کی خدمت پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ان کا سایہ تعدیر مال خیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ مولا کریم ہماری ظاہری جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کے مصائب کا خاتمہ فرما، جو پریشان حال کی ان پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے مولا ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما، اور جو بے جا مقدمات میں گرفتار ہیں مولا ان کو ان مقدمات سے خلاصی عطا فرما۔ مولا کریم جو بچے اور بچیاں ہمارے رشتوں کے بغیر بیٹھے ہیں مولا ان کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ مولا کریم مکین گنبد خضرا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی کے کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تو تیرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں سے راضی ہوں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہماری ظاہری و جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا شافي الأمراض، وشفاء من كل داء يا شافي الأمراض، وشفاء من كل داء يا شافي الأمراض۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ مولا کریم حرمین شریفین کی بار بار بات اب حاضر نصیب فرما۔ مولا ہمارے اس فیض انصاریہ چینل کو دن دن رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ہماری اس ٹیم میں جو لوگ حضرت کے مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں اور جہاں کہیں بھی ان کے علم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ اور مولا کریم ہم پر اپنا خاص فضل و کرم لطف و کرم رحم و کرم فرما۔ اللہم بارک فی هذا المکان، اللہم بارک لاصحاب هذا المکان فی کل حین وآن بحرمت نبیک سید الانس والجان۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة،
مولا کریم پاکستان کو امن ترقی استحکام عطا فرما، آمین۔ مہنگائی کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما، ہم خوشحالی عطا فرما، مولا پانی کا جو بحران ہے اس کا دور فرما، پانی کے جو آبی ذخائر ہیں ان میں مولا برکتیں عطا فرما، وسعتیں عطا فرما، تجھے فضل کرتے ہیں نہیں لگتی بار نہ ہو تو اس سے مایوس امیدوار، وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وبعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد ماضی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔